پی ٹی آئی کے بعد پی ڈی ایم کا تجربہ بھی ہو گیا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ان کا ہو گیا ہے اور نوشتہ دیوار ہے ان کی ناکامی۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب لیڈر ہے یہ چلنے والے نہیں ہیں۔ دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ کہ ایک شفاف الیکشن کا اعلان ہو جائے۔ اعلان کیا کہ یہ بجٹ مثالی بجٹ ہوگا، لیکن اس مثالی بجٹ میں مثالی غلامی ہے IMF کا۔ حکومت صرف میڈیا میں موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جتنے وعدے اعلانات اس حکومت نے کیے تھے ایک پر بھی عمل نہیں کر سکی۔ پارٹی اور سندھ حکومت نے مل کر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، شب خون مارا۔ پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی ناکام ہوئی ہے، نظام بھی ناکام ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جتنے وعدے اعلانات اس حکومت نے کیے تھے ایک پر بھی عمل نہیں کر سکی۔ ملک میں اس وقت بدترین کرپشن ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ اس وقت ملک میں بدامنی ہے اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور جس کے ساتھ 15-20 لاکھ روپیہ ہے وہ ملک چھوڑنے کی کوشش میں ہے۔ تمام ادارے اس وقت دست بگریبان ہیں، ججز تقسیم ہے، وہاں انصاف کا ملنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں جھگڑے اور فساد اور گالی گلوچ تو ہے، اور کسی بھی قومی ایشوز پر وہاں اتفاق نہیں ہے۔ سینٹ میں تھوڑا بہت اتفاق نظر آتا ہے، وہ بھی سینٹ کے ممبران کے مراعات کے اضافے پر، اور حکومت صرف میڈیا میں موجود ہے۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتیں ہیں جو صرف اپنے دفاتر تک اور سیکریٹریٹ تک محدود ہے، اور اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام لاوارث ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اغوا برائے تاوان، گلیوں اور کوچوں میں چھوٹے بڑے جرائم، اور بجٹ بھی لایا تو اس میں بھی غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، سب کچھ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے ہے۔ اعلان کیا کہ یہ بجٹ مثالی بجٹ ہوگا، لیکن اس مثالی بجٹ میں مثالی غلامی ہے IMF کا، اور وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم من و عن IMF کے ڈکٹیشن پر، ہدایات پر جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ الٹا لٹکو، سیدھا کھڑے ہو جاؤ، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی ہم کرتے ہیں۔ 7,303 روپیہ، 7,000 ارب انہوں نے سود کے لیے رکھے ہیں۔ ٹیکسز میں بے انتہا اضافہ کیا، اور ظاہر پاکستان میں بڑے لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، غریب کا گلا دبا کر، اس کا خون نچوڑ کر ٹیکسز جمع کر رہی ہے یہ حکومت۔ ایسے میں پاکستان کے عوام جنہوں نے گزشتہ 75 سالوں میں فوجی آمروں کی حکومت کو بھی دیکھا اور نام نہاد جمہوری حکومتوں کو دیکھا، ہر حکومت نے ان کے مسائل میں اضافہ کیا۔ یہی وہ حکومتیں ہیں جو نظریہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ پاکستان کو اسلامی حکومت بنانے میں یہی لوگ خود رکاوٹ ہے، جغرافیہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، پاکستان کو ایک قوم بھی نہیں بنا سکے،
ہمارے بعد جن ممالک نے آزادیاں حاصل کی انہوں نے معاشی لحاظ سے ترقی کی، لیکن ہم معاشی طور بھی اس وقت جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ غریب ترین ملک ہے، سب سے زیادہ مقروض ملک ہے، سب سے زیادہ بدامن اور فساد اور افراتفری کا شکار ملک ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی پارٹیاں ہیں جو کبھی ایک نام سے اور کبھی دوسرے نام سے مسلط ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے آئینی بحران، ان کی وجہ سے معاشی بحران، ان کی وجہ سے سیاسی بحران۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد کراچی شہر میں الیکشن کا انعقاد ہوا، بلدیاتی الیکشن 15 جون کو، اور کراچی کے شہریوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، اس لیے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی قریب سے دیکھا، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھا، تو کراچی کی تعمیر کے خاطر، کراچی کی ترقی کے خاطر، کراچی کے لوگوں کے خاطر لوگوں نے سیاست سے بھی بالاتر ہو کر جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر ٹپا لگایا، جماعت اسلامی کی قیادت پر اعتماد کیا، حافظ نعیم الرحمن صاحب پر، سید عبدالرشید صاحب پر۔ لیکن 15 جنوری کو پھر کیا تماشا ہوا؟ الیکشن کے نام پر سلیکشن، الیکشن کے نام پر ایک نیا ڈرامہ، اور پہلی بار جمہوری دنیا نے یہ دن دیکھا کہ 3,25,000 جیت جاتے ہیں اور 9 لاکھ ہار جاتے ہیں۔ 173 ممبران رکھنے والے جیت جاتے ہیں اور 193 والے ہار جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 15 جون کو 30 ممبران غائب کیے گئے۔ جماعت اسلامی نے الیکشن سے قبل بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے، اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممبران کو پولنگ سٹیشن پر حاضر کیا جائے، ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن جماعت اسلامی کے اس فریاد پر، درخواست پر رسپانس نہیں دے سکی، اور پیپل پارٹی اور سندھ حکومت نے مل کر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، شب خون مارا، اور آج کراچی کے عوام رو رہے ہیں، کراچی کے عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ یہ الیکشن پیپل پارٹی نے نہیں جیتا ہے، یہ اغوا برائے تاوان کی طرح کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے 3.25 کروڑ کے آبادی پر کراچی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور آج جب ہم پیپلز پارٹی والوں سے بات کرتے ہیں تو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے شہزادی کی خواہش تھی کہ ہر صورت میں میئر ایک جیالہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے بے شک الیکشن جیتا تو ہے، لیکن ہمارے شہزادے کی خواہش ہے، اور اب شہزادہ کہتا ہے کہ ہم باقی ملک میں بھی کراچی کی طرح الیکشن جیتیں گے۔ اور اس کے ساتھ کل شہزادی نے بھی کہا ہے کہ ہم اسی طرح 2/3 اکثریت سے آئندہ الیکشن جیتیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنا وقار ختم کیا، جمہوریت کو کراچی کے گلیوں اور کوچوں میں دفنانے کی کوشش کی۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مذہبی جماعت کو شکست دی اور مذہب کو شکست ہوئی؟ مذہب کو کبھی آپ شکست نہیں دے سکتے، نہ مذہبی جماعت کو شکست دے سکتے ہیں۔ میں کراچی کے عوام کو ایک بار نہیں 100 بار سلام کرتا ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، عدل اور انصاف کے خاطر، کراچی کی حقوق کے خاطر، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے خاطر
کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے جو 14 سالوں سے برسر اقتدار ہے، نہ سکر کو ترقی دے سکے، نہ لاڑکانہ کو آباد کر سکے، نہ حیدرآباد کو خوشحال کر سکے، نہ ترپارکر کی پسماندگی اور غربت کو ختم کر سکے۔ پورا شہر حیدرآباد کا، سکر کا، جامشورو کا، مونجڈارو کنڈرات کی طرح نظر آتے ہیں۔ آج شدید تر بدامنی ہے کراچی اندرونی سندھ میں۔ کہتے ہیں ہم نے کراچی کو فتح کیا، یہ آپ فتح کبھی بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی نے شورا کا اجلاس کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان ظالموں کے خلاف کراچی کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے والوں کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور 23 جون کو مرکزی الیکشن اسلام آباد، مرکزی الیکشن آفس اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے انشاءاللہ تعالی زبردست احتجاج ہوگا، عوامی احتجاج ہوگا۔ آپ یہ مینڈیٹ ہضم نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے انشاءاللہ، اور ہم اس میں کامیاب ہو کر رہیں گے کہ ان 30 افراد کو لایا جائے اور دوبارہ الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ ہم عدالتوں میں بھی آپ کا پیچھا کریں گے، اور گلیوں اور کوچوں اور چوراہوں میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا پیچھا کریں گے۔ پی ٹی آئی کے بعد پی ڈی ایم کا تجربہ بھی ہو گیا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ان کا ہو گیا ہے، اور نوشتہ دیوار ہے ان کی ناکامی۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب لیڈر ہے یہ چلنے والے نہیں ہیں، یہ تجربات ناکام ہو گئے۔ جو این آر او کے نتیجے میں جو پارٹیاں برسر اقتدار آ جاتی ہے وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی، اور پی ڈی ایم 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، آپس میں بھی جنگ ہے، 10 بگریبان ہے، اور آپس کی لڑائی بھی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بدامنی کے خاتمے کے لیے نہیں، مفادات کے لیے ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر 5-6 مہینے اور بھی ملتے ہیں ملک کے مسائل میں اور اضافہ ہوگا، ان کو 10 مہینے ملتے ہیں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کہ ایک شفاف الیکشن کا اعلان ہو جائے۔ بے شک قوم پر احسان ہوگا اگر یہ حکومت خود استعفیٰ دے دیتی ہے اور اسمبلیوں کو تحلیل کرتی ہے، اور عوام کو ایک نئی قیادت اور حکومت بنانے کے لیے عوام کو اب موقع، یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ اب ہمیں موقع ملنا چاہیے۔